تو فقہی اختلافات جو ہیں اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں فقہی اختلافات میں بالکل گنجائش ہے، اور فقہی اختلافات میں گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچے. اور یہ اگر ہم اپنے علماء کا انداز دیکھیں نا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ فقہی اختلاف ہوتے کیوں ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہتا تھا، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات ایک عمل دیکھا، سرکار علیہ السلام کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، بعد میں وہ عمل تبدیل ہو گیا لیکن ان کو نہیں پتا چلا. ان کو نہیں پتا چلا. اب جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے رفع یدین کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام کو دیکھا، اب وہ چلے گئے اور ساری زندگی واپس نہیں ہے. صحیح. یا نہ ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ سرکار علیہ السلام کا عمل تبدیل ہو چکا ہے. بالکل. تو وہ تو ساری زندگی رفع یدین کریں گے بھی، بیان بھی یہی کریں گے، اور وہ صحیح بھی ہوں گے، اور وہ صحیح بھی ہوں گے اور سکھائیں گے بھی یہی. بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن دوسرے صحابہ جنہوں نے بعد میں دیکھا ہے، وہ کہیں گے ہم نے سرکار علیہ السلام کو بھی رفع یدین کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں گے، اپنی جگہ پر صحیح ہیں. صحیح. اسی کی بنیاد پر ائمہ کرام کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے علماء کا انداز یہ ہے. میں آپ کو علامہ شامی صاحب کی ایک عبارت بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا سئلنا عن مذہبنا ومذہب مخالفنا، کہ جب ہم سے کوئی ہمارے فقہی مذہب کے بارے میں پوچھے گا اور ہمارے مخالف کے فقہی مذہب کے بارے میں پوچھے گا، قلنا وجوبا، تو ہم لازمی طور پر یہ بات کریں گے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا جو فقہی مذہب ہے نا وہ درست ہے لیکن خطا کی گنجائش ہے. وہ مذہب مخالفین خطا یحتمل الصواب، کہ ہمارے جو مخالف کا مذہب ہے نا وہ ہماری نگاہوں میں غلط ہے لیکن اس میں بھی گنجائش یہ ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے. صحیح. پھر ایک اور بات کہتے ہیں، یہ تو فقہی مذہب کی بات ٹھیک ہے. لیکن جب عقیدے کی بات آئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقِدِنَا وَمُعْتَقِدِ خُصُومِنَا، کہ جب ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمارے خصوم یعنی ہمارے جو مخالف ہے اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قلنا وجوباً، تو ہم لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ ہمارا جو معتقد ہے وہ حق ہے، اور جو ہمارے مخالف کا مذہب ہے جو اس کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے. وہاں پہ پھر گنجائش نہیں چھوڑی، یعنی عقیدے کے معاملے میں تو عقیدے کے معاملے میں نہیں چھوڑی گنجائش. لیکن اگر فرض کریں کل آپ کسی کے اکاؤنٹس دکھانا شروع ہو گئے مجھے کہ یہ دیکھو یہ کرو وہ کرو، اب وہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ پھر میں آپ کو فالو کروں کیونکہ یار میری آپ کے ساتھ دوستی بھی ہے اور ہمارا ایک ایک رشتہ بھی ہے. اب میں کیا کروں کہ مجھے تو وہ عالم بہت اچھے لگتے تھے لیکن آپ نے تو مجھے بڑے معاملات دکھا دیے ان کے، اب میں کیا کروں؟ میں تو پریشان ہو ہی جاؤں گا. میں اپنے آپ کو یوں یوز کر رہا ہوں کہ میں سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے دونوں علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. آج پوزیشن یہ ہوئی کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، ان کے بارے وہ پھنس جاتا ہے، وہ کس کو فالو کرے؟ دیکھیں جب آپ کسی کو دیکھیں نا کہ سامنے والے کی ذاتیات پر اٹیک کر رہا ہے تو شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے کہ جب تک آپ کو سامنے والے کے بارے میں 100% کنفرم نہ ہو کہ اس نے غلط کیا ہے تب تک آپ سامنے والے کو بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اب اگر مثال کے طور پر آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کو کسی کے بارے میں کہا کہ یار فلاں ایسا ہے، لیکن میں نے دلیل نہیں دی کوئی ٹھوس دلیل، اور اگر دلائل کچھ پرچے ورچے میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں تو آپ نے ان پرچوں کی تحقیق نہیں کی. کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکیں گے کہ وہ ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کہیں گے نا یار میں نے کراس ویریفائی نہیں کیا، میں تو ان کی بات پر اعتماد کر رہا تھا. تو جب تک آپ کسی کے بارے میں 100% کنفرم نہیں ہے نا، چاہے سامنے بیان کرنے والا عالم ہی ہو، آپ کسی کو ڈائریکٹ فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے.